أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ خیبر کے بہت ہی کچھ واقعات بیان ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک اہل تیمہ کی مصالحت کا واقعہ بھی ہے۔ تیمہ مدینہ سے شام کے راستے میں ایک معروف شہر تھا جو مدینہ سے تقریباً 400 کلومیٹر پر واقع تھا۔ تیمہ کے یہود کو جب خیبر، فدق اور وادی القرا کے حالات کی خبر ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کرنے کے بجائے اس خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور تیمہ کے یہود کو اپنے مال و متاع کے ساتھ اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اسی موقع پر نماز فجر کی تاخیر سے ادائیگی کا بھی واقعہ بیان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے لوٹے تو ساری رات چلتے رہے، کہ جب آپ کو نیند آئی تو مدینے کے قریب آرام کے لیے پڑاؤ کیا اور بلال سے فرمایا کہ آج رات ہماری نماز کے وقت کی حفاظت کرو، یعنی تم دیکھتے رہنا، نماز کو جگا لینا۔ پھر حضرت بلال نے جتنی ان کے لیے مقدر تھی نماز پڑھی، وہ جاگنے کے لیے نفل پڑھتے رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب آیا تو بلال نے صبح پھوٹنے کی سمت رخ کرتے ہوئے اپنی سواری کا سہارا لیا تو بلال پر بھی نیند غالب آ گئی، جبکہ وہ اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بس نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ بلال، اور نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی میں سے کوئی، یہاں تک کہ دھوپ ان پر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے اور فرمایا اے بلال۔ بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری روح کو بھی اسی ذات نے روکے رکھا جس نے آپ کو روکے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں سے روانگی کا حکم فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سواریوں کو تھوڑا سا چلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تھوڑی دور جا کے آپ نے پھر قیام کیا، وہاں وضو کیا اور بلال کو حکم فرمایا۔ انہوں نے نماز کی اقامت کہی، پھر آپ نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی اس جگہ پہ جہاں سوئے تھے وہاں نہیں پڑھائی، بلکہ آگے جا کے کچھ جگہ پڑھائی باجماعت۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا کہ جو نماز بھول جائے تو اسے جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔
یہ بھی ہے واضح ہو کہ نماز فجر کی تاخیر کا واقعہ کئی غزوات کے سفر میں بیان ہوا ہے. بعض اس کو تبوک کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بعض نے حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا ہے. ممکن ہے کہ راوی کو صاحب ہو گیا ہو اور کسی دوسری جنگ کا واقعہ اس کے ساتھ بیان کر دیا ہو، یا ممکن ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ یہ واقعہ ہوا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. مدینے سے واپسی کے دوران صحابہ بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے. اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ شریف نے بیان کیا کہ مدینے سے واپس آتے ہوئے لوگ ایک وادی پر چڑھے. انہوں نے اپنی آوازیں تکبیر سے بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز کو دھیما رکھو، تم کسی بہرے کو نہیں بلا رہے اور نہ غیر حاضر کو. اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور حاضر بھی ہے، اس لیے درمیانی آواز رکھو. تم تو اس کو بلا رہے ہو جو بہت سننے والا اور نہایت قریب ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے. اور میں کہتے ہیں کہ میں راوی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا، تو آپ نے مجھے سن لیا اور میں کہہ رہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب یہ کہا تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سن لی میری آواز. اس پر آپ نے مجھے فرمایا اے عبداللہ بن قیس. میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں. ابو موسیٰ شریف کا نام عبداللہ بن قیس تھا. تو میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک کلمہ کا پتہ نہ دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ فرمایا یہ کلمہ ہے کہ نہ بدی سے بچنے کی طاقت ہے انسان میں اور نہ نیکی کرنے کی قوت ہے کسی انسان میں، مگر اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. بس اس طرف آپ نے توجہ دلائی اور فرمایا تم پڑھ رہے تھے اور یہ تو بڑا اعلیٰ کلمہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. بہرحال مدینہ کی طرف سفر جاری رہا. اسلامی لشکر جو مدینہ سے محرم 7 ہجری کو روانہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے افضال اور کامیابیوں کو بھرپور انداز میں سمیٹتے ہوئے سفر کے آخری ایام میں یہ ربیع الاول کے ابتدا میں واپس مدینہ پہنچ گیا. خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت کی اقامت میں اختلاف پایا جاتا ہے. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں 6 ماہ قیام فرمایا ہے. آپ اس دوران میں 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 40 دن تک رہے. زیادہ تر روایات کم قیام کی بابت ملتی ہیں. فتح خیبر کے مسلمانوں کے حق میں بہت سے اثرات ظاہر ہوئے. خیبر کی فتح کا ایک بنیادی اثر یہ ہوا کہ عرب میں ارد گرد کے بہت سے قبائل جو پہلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھے، وہ خوفزدہ ہو گئے، اور کچھ نے تو صلح کا ہاتھ بڑھایا، کچھ نے اطاعت قبول کرنے میں عافیت جانی، اور اس طرح مسلمانوں کے سیاسی وقار میں اضافہ ہوا. فتح خیبر کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جزیرہ عرب میں یہود کی طاقت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی. مدینے کے یہود اور خیبر کے یہود عرب کے خطے میں ایک بڑی حد تک اقتصادی اور فوجی طاقت کی ایک علامت سمجھے جاتے تھے، اور اسلام کے خلاف خاص طور پر دعوت و بغض میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ کم و بیش ہر بڑی جارحیت میں دشمن کو ان کی پشت پناہی حاصل ہوتی تھی. تیسرا بنیادی اثر
مدینے کے مسلمانوں کی اپنی معیشت پر بہت مثبت رنگ میں ہوا۔ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی فتح تھی جس کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا۔ اس سے پہلے تو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ خیبر کے بعد مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان اس قدر ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے اپنے انصار بھائیوں کو وہ ساری جائیدادیں اور حصے واپس لوٹا دیے جو انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اس وقت عطا کیے تھے جب یہ غربت اور تنگی کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ اس زمن میں حضرت انس کی ایک بہت دلچسپ روایت ہے جس میں یہ ساری تفصیل بھی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے وہ اس حال میں تھے کہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، اور مدینہ کے انصار زمین اور مال مویشی والے تھے، تو انصار نے اس طرح تقسیم کی کہ وہ ہر سال اپنی پیداوار کا نصف پھل ان مہاجرین کو دیتے۔ حضرت انس کی والدہ نے اپنا پھلدار کھجور کا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت ام ایمن کو دے دیا، خود نہیں رکھا، ام ایمن کو دے دیا۔ اب جب خیبر سے واپسی پر مہاجرین نے انصار کو ان کے اموال واپس لوٹا دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی والدہ کو کھجور کا درخت واپس لوٹا دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے جب ام ایمن کو بتایا کہ یہ درخت اب ہمیں واپس مل گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز یہ واپس نہیں کروں گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا۔ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے یا آپ کی دی چیز کو واپس دینا نہیں چاہتی تھیں، بہرحال جو بھی وجہ تھی انہوں نے کہا میں نے واپس نہیں کرنا ہے۔ حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ساری بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن تم یہ درخت دے دو، اس کے بدلے میں اتنے درخت آپ کو دوں گا، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ شروع میں آپ نے دیا بڑی برکت والا ہے، نہ تو نہیں دیتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے بدلے 10 گنا درخت دیے، تب انہوں نے وہ درخت واپس کر لیا۔ تاریخ میں ایک غزوے کا ذکر ملتا ہے جو غزوہ ذات الرقاع کہلاتا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ محارب، غزوہ بنو ثعلبہ اور غزوہ بنو انمار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان قبائل کی طرف سے یہ غزوہ ہوا تھا۔ غزوہ ذات الرقاع کا نام غزوہ ذات الاعاجیب بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس غزوے میں بہت سے عجیب و غریب واقعات یعنی معجزات بھی پیش آئے تھے۔ اس غزوے کے نام ذات الرقاع کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس علاقے میں ایک درخت یا پہاڑ تھا جس کا نام ذات الرقاع تھا، اس لیے اسے غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا۔ ایک اور وجہ تسمیہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کی ہے کہ صحابہ کے پاس سواریاں بہت تھوڑی تھیں، یہ خود بھی 6 افراد تھے جنہیں صرف ایک سواری میسر تھی، جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سنگلاخ زمین پر چلنے کی وجہ سے پتھروں پتھریلی زمین تھی، اس کے چلنے کی وجہ سے صحابہ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں کو پاؤں پر لپیٹ کر چلتے تھے۔ خود حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے بھی نہ صرف یہ کہ پاؤں زخمی تھے بلکہ ناخن تک زخمی ہو گئے تھے، ناخن اکھڑ گئے تھے۔ کپڑے کی پٹیوں کو چونکہ رقاع کہا جاتا ہے اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی پٹیوں والا غزوہ مشہور ہو گیا۔ باہر یہ مختلف نام ہیں اس کے۔ ایک اور جگہ یہ لکھا ہے کہ جس زمین پر یہ غزوہ ہوا اس زمین کے کئی رنگ تھے۔ بعد میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں مختلف رنگ کے گھوڑے تھے، بعد میں یہ لکھا ہے کہ اس جنگ میں جھنڈوں میں پٹیاں بنائی گئی تھیں یا مختلف پٹیوں کو جوڑ کر جھنڈے بنائے گئے تھے، اس کو ذات الرقاع کہا گیا۔ بعد میں کہا کہ ان سب مختلف امور کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہا گیا۔ اس غزوے کا ایک نام غزوہ صلاۃ الخوف بھی ہے کیونکہ اس غزوے میں نماز خوف ادا کی گئی تھی۔ اس غزوے کی تاریخ کے متعلق اختلاف ہے۔
کتب تاریخ و سیر کے مطابق غزوہ ذات الرقاع 4 یا 5 ہجری میں ہوا تھا، چنانچہ ابن ہشام نے ابن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے غزوہ ذات الرقاع کو 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر کے 3 ماہ بعد قرار دیا۔ ابن اسحاق کے نزدیک یہ 5 ہجری کو ہوا، جبکہ امام بخاری نے ایک قوی شہادت کے ذریعے اس غزوے کو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری کا غزوہ بیان کیا ہے۔ وہ شہادت یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس غزوے میں شامل تھے، چونکہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اس لیے 7 ہجری کی تاریخ وہاں خیبر میں شامل ہوئے تھے آ کے آپ حضرت نورہ موسیٰ اشعری، اس لیے 7 ہجری کی تاریخ اس غزوے کی زیادہ ترین کے اثر۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین کے آخر میں اپنی کتاب کے بقیہ حصے کے لیے جو عناوین درج کیے ہیں، ان میں غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری کا غزوہ قرار دیا ہے۔ اس غزوے کا ایک سبب یہ تھا کہ نجد کے علاقے میں بعض لوگ وقتاً فوقتاً چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں کر کے مسافروں کو پریشان کرتے تھے۔ یہ لوگ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے، اس لیے ان پر قابو پانا خاصا مشکل کام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف مؤثر کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اس غزوے کا دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تجارت کا سامان لے کر مدینے آیا، مدینے کے لوگوں نے اس سے سامان خریدا تو وہ ان مسلمانوں سے کہنے لگا کہ بنو انمار اور بنو ثعلبہ تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر چکے ہیں، لیکن تم ان سے غافل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو مدینے پر نگران مقرر کیا اور سفر کی تیاری کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کو نائب مقرر کیا۔ ابن سعد اور ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کو نگران مقرر کیا۔ بہرحال یہ سفر پر روانہ ہوا۔ غزوے کے حالات اور واقعات کے بارے میں مزید یوں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 400 آدمیوں کے ساتھ یا بعض روایت کے مطابق 700 یا 800 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور وادی شکرہ میں پہنچے۔ وادی شکرہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر ہے۔ اس میں 1 دن قیام کیا اور ادھر ادھر دستے روانہ کیے۔ رات تک تمام دستے واپس لوٹ آئے اور انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا اور انہوں نے قدموں کے نشانات بھی مٹا دیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ نخل میں آ گئے۔ نخل مدینہ سے تقریباً 62 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب ان قبائل کے ٹھکانوں تک پہنچے تو وہاں عورتوں کے علاوہ کسی کو نہ پایا۔ عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعض مورخین نے عورتوں کو گرفتار کرنے کا ذکر نہیں کیا، انہیں تو گرفتاری کوئی نہیں ہوئی، اور وہ بدو لوگ جو تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ مرد دوڑ گئے، عورتیں وہاں رہ گئیں۔ بعض کے نزدیک گرفتار ہوئے، بعض کے نزدیک زیادہ اغلب خیال یہ کہ نہیں، گرفتار نہیں کیا گیا عورتوں کو۔ حضرت جابر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخل جو جگہ ہے سے ذات الرقاع گئے، وہاں غطفان کے لشکر سے سامنا ہوا مگر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، البتہ آمنے سامنے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حملے کا خوف رہا اور یہ خدشہ رہا کہ دشمن کسی بھی لمحے اچانک حملہ کر سکتا ہے۔ اس دوران کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے دشمن کی طرف سے، اس دوران نماز کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف ادا فرمائی، یعنی ایسی نماز جس میں کچھ لوگ شامل ہوئے، آدھے لوگ پہلی ایک شامل ہوئے، آدھی نصف نماز میں شامل ہوئے، پھر پیچھے ہٹ گئے اور پھر دوسرا گروپ آ گیا، وہ شامل ہوا، انہوں نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی سورۃ النساء میں ملتا ہے کہ کس طرح ایسی حالت جب ہو تو خوف کی حالت میں کس طرح نماز پڑھنی ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کرے۔ بہقی نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور کہنے لگے اب ان کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد ایک نماز ہے جو ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دشمن کے منصوبے کی خبر دی۔ ایک نماز کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اگلی نماز میں حملہ کریں گے۔ بہرحال یہ ان کی روایت ہے رسول اللہ نے کہ دشمن کے منصوبے کی خبر جبرائیل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے عصر کے وقت صلاۃ خوف پڑھائی۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ یہ پہلی صلاۃ خوف تھی جو آپ نے پڑھائی۔ شارح بخاری، یعنی شرح لکھنے والے بخاری کے علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ نماز خوف کے بارے میں اختلاف ہے کہ پہلی مرتبہ کس سال اس کے بارے میں حکم نازل ہوا۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ وضوات ذوالرقاء میں یہ نماز ادا کی گئی، تاہم کس سال یہ حکم نازل ہوا اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ کسی نے 4 ہجری، کسی نے 5، کسی نے 6 اور کسی نے 7 ہجری بیان کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق نماز خوف غزوہ بدر المعود سے قبل پہلی مرتبہ ادا کی گئی جو شوال 4 ہجری میں ہوا تھا۔ اس موقع پر ایک شخص کا صحابہ پر حملہ کرنے کا واقعہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو آج رات ہمارے لیے پہرا دے گا؟ اس پر حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پہرے دیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھاٹی کی چوٹی پر بیٹھ گئے۔ حضرت عباد بن بشر نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ ابتدائی رات میں پہرا دے لوں گا، اور ان کو کہا کہ تم سو جاؤ، اور آخری رات میں تم پہرا دے دینا تاکہ میں سو جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر تو سو گئے اور حضرت عباد بن بشر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ باہر نماز پڑھ رہے تھے کہ بیان ہوا ہے کہ رات کو دشمن کے ایک شخص نے ان کو دیکھ لیا۔ درے پر حضرت عباد بن بشر کا سایہ دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، ہجل ہو رہی تھی۔ تو اس نے بار سوچا کہ مسلمانوں کا شخص ہے، وہ پہرا دے رہا ہے، یہی سوچا ہوگا اس نے تیر چلایا کہ ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عباد بن بشر کے جسم میں تیر لگا۔ حضرت عباد بن بشر نماز پڑھ رہے تھے، اس میں مصروف تھے، انہوں نے تیر نکال کے پھینک دیا۔ نماز نہیں توڑی بلکہ نماز پڑھتے رہے، تیر نکالا، پھینک دیا، نماز جاری رکھی۔ اس نے دوسرا تیر مارا، پھر وہ بھی انہیں لگا، انہوں نے اس کو بھی نکال کے پھینک دیا۔ پھر جب اس نے تیسرا تیر مارا تو حضرت عباد بن بشر کا کافی خون بہہ نکلا۔ انہوں نے نماز مکمل کی اور حضرت عمار بن یاسر کو جگایا۔ جب اس شخص نے دوسرے شخص کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عباد بن بشر کو زخمی حالت میں دیکھا، پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں جگایا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نماز میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا اور میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کی تلاوت کو منقطع کر دوں۔ یہ عجیب تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا اور اخلاص تھا، وفا تھا، عبادت کا شوق تھا ان لوگوں میں، کوئی پرواہ نہیں کی زخم کی۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ تیر حضرت عمار بن یاسر کو لگا۔ 15 دن کی اس مہم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوئے اور آپ نے جعال بن سراقہ کو مدینہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ مدینہ والوں کو مسلمانوں کی سلامتی کی خوشخبری دے۔ اور جابر نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرار مقام پر اترے جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے تو اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا اور سارا دن قیام فرمایا اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی
شام کا وقت ہوا تو مدینے میں داخل ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس غزوہ میں بعض معجزات بھی ظاہر ہوئے، جیسے پہلے ذکر ہوا ہے کہ معجزات و غزوہ کہلاتا ہے۔ ایک تو مشہور واقعہ دشمن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سونپنے کا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف سے غزوے میں گئے۔ لوگوں کو دوپہر کا وقت بہت کانٹوں والی ایک وادی میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اس وقت دوپہر ہو گئی تھی، اور لوگ بھی درختوں کا سایہ تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر قیام کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے قیام فرما ہوئے۔ آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی، اور جابر کہتے تھے کہ ہم کچھ دیر سوئے، پھر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے میری تلوار پکڑ لی اور میں سویا ہوا تھا۔ میں جاگا تو اس کے ہاتھ میں سونپی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ تو اس نے تلوار کو نیام میں داخل کر لیا، اور یہ ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس حملہ آور کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس شخص کا نام غورث بن حارث بیان کیا جاتا ہے۔ بعض غورق کہتے ہیں کہ نام غورق تھا، بعض نے غویرس بھی کہا ہے۔ اس شخص کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ بھی کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، البتہ اس نے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ کبھی آپ کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونپنے والا ایک اور واقعہ بھی روایات میں ملتا ہے، جس میں دوسور نامی شخص کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے ان دونوں واقعات کو ایک ہی واقعہ بیان کیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ دونوں واقعات دو الگ الگ مواقع کے ہیں۔ دوسور کے حملہ کرنے والے واقعہ 3 ہجری میں غزوہ ذی امر یا غزوہ بنی غطفان سے واپسی پر پیش آیا، جو یوں ہے کہ مشرکوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے سردار دوسور کے پاس آئے۔ یہ شخص ان میں سب سے زیادہ بہادر تھا۔ مشرکوں نے اسے کہا کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا لیٹے ہوئے ہیں، اب یہ تمہارا کام ہے کہ ان سے نمٹ لو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ خود دوسور نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر اس وقت بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کروں تو اللہ خود مجھے ہلاک کر دے۔ بہرحال یہ کہہ کر وہ دوسور تلوار سونپتے ہوئے چلا اور بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے پہنچ کر رکا۔ پھر اچانک اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا آج، یا یہ کہا کہ اب اس وقت آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا اللہ مجھے تم سے بچائے گا۔ اس پر وہ زمین پر گر گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تلوار اٹھا لی اور اسے فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر دوسور نے کہا لا احد، کوئی بھی نہیں، مجھے تو اب کوئی نہیں بچا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مجھے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی آپ کے خلاف لوگوں کی جتھا بندی نہیں کروں گا۔ یہ اس نے عہد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اسی کو عنایت فرما دی، اور ایک روایت میں ہے کہ دوسور آپ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کی قسم آپ احسان کرنے کے معاملے میں مجھ سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انا حق بذالک منک، میں تم سے اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ احسان کروں۔ اور دوسور اپنی قوم کی طرف لوٹ آیا، لیکن اس کا حال ہی بدلا ہوا تھا، وہ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا تھا۔ دوسور نے واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کس طرح میں گر گیا۔ وہ گرنے کے واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک دراز قد آدمی کو دیکھا
جب میں وہاں تلوار سونپ کے کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت دراز کا آدمی وہاں آیا ہے. اس نے مجھے دھکا دیا تو میں پیٹھ کے بل گر گیا. تب میں نے جان لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ. چنانچہ میں نے اسی وقت اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کے خلاف کبھی کوئی جنبش نہیں کروں گا. اس کے بعد اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگا. یہ بھی ایک جگہ واقعہ اس طرح لکھا ہے. یہیں ایک پرندے کا بھی واقعہ ہوا. اور جابر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صحابہ میں سے ایک شخص پرندہ کا بچہ لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے. اس پرندے کی ماں یا باپ یا ان میں سے ایک نے، ماں باپ دونوں تھے یا ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو اس صحابی کے سامنے گرا دیا جس نے اس کے بچے کو پکڑا تھا. پرندے کو پکڑا ہوا تھا بچے کو، تو پرندہ آیا اور ان کے سامنے گر گیا. بڑا پرندہ جیسا ماں یا باپ میں سے. تو کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اس سے تعجب کر رہے تھے، بڑے حیران تھے. یہ کیا ہوا؟ یہ پرندہ آ کے خود بیٹھ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پرندے پر تعجب کرتے ہو کہ کیوں یہ اپنی جان پیش کر رہا ہے اپنے بچے کی خاطر؟ تم نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے اور اس نے اپنا آپ اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے پیش کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہارا رب اس پرندے سے بھی زیادہ تم پر رحم کرتا ہے. یہ جتنا اپنے بچے پر رحم کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے. جنونی بچے کی شفا کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے اس معجزات میں. حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے تو راستے میں ایک دیہاتی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر شیطان غالب آ چکا ہے. یعنی جنون کا حملہ ہوتا ہے، اس کو جنونی حرکت کاری ہو جاتی ہے. آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس میں لعاب ڈالا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن دور ہو جائے. یہ دعا کی آپ نے، میں اللہ کا رسول ہوں. یہی کلمات 3 دفعہ کہے. پھر فرمایا اس بچے کو لے جاؤ، اس کو پھر یہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی. 3 انڈوں میں برکت کا واقعہ کا ایک ذکر ہے. شتر مرغ کے انڈے سے حضرت جابر سے روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں علبہ بن زید حارثی 3 انڈے لائے جو کہ شتر مرغ کے انڈے سے دینے کی جگہ میں پڑے تھے. آپ نے فرمایا ہے جابر ان کو لے لو اور ان انڈوں کو پکاؤ. میں نے ان کو پکایا اور ان کو ایک پیالے میں لے کر آیا. پھر میں نے روٹی تلاش کی لیکن نہ ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روٹی کے بغیر ان کو کھانے لگے یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا اور پیالے میں انڈے ویسے ہی تھے جیسے شروع میں تھے. پھر بہت سے صحابہ کرام نے اس میں سے کھایا اور پھر ہم آگے روانہ ہو گئے. اس موقع پر ایک اونٹ کے قصے کا بھی ذکر ملتا ہے جس نے اپنے مالک کی شکایت کی تھی. اور جابر سے روایت ہے کہ ہم غزوہ ذات الرقاع سے واپس لوٹے، یہاں تک کہ ہم حرہ میں پہنچے تو ایک اونٹ تیزی سے آیا اور اس نے بلبلانا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس اونٹ نے کیا کہا؟ یہ اونٹ اپنے آقا کے خلاف مجھے شکایت کر رہا تھا. اس کا آقا کئی سالوں سے اس سے اپنا کام لے رہا ہے اور اب وہ اس کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اے جابر اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اس کو میرے پاس لاؤ. میں نے عرض کیا، جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تو اس کو نہیں بھی جانتا مالک کون ہے. آپ نے فرمایا کہ اونٹ اس مالک پر تیری رہنمائی کرے گا، اس اونٹ کو چھوڑ دو، یہ وہیں پہنچ جائے گا مالک کے پاس. بس وہ اونٹ اس کو لے کر چلا گیا یہاں تک کہ اس کے مالک سے پہنچا دیا. کہتے ہیں میں اس کو آپ کے پاس لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اونٹ کے بارے میں گفتگو فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ دو. اس نے وہ اونٹ آپ کے ہاتھ روک کر دیا. آپ نے اسے جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا. اس موقع پر حضرت جابر کے اونٹ گم ہونے کا واقعہ بھی ملتا ہے. اور جابر سے روایت ہے کہ اندھیری رات میں میرا اونٹ گم ہو گیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرا
تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرا اونٹ فلاں جگہ ہے، جا اور اس کو پکڑ لے۔ میں اس طرف گیا لیکن مجھے اونٹ نہ ملا۔ میں واپس آیا، میں نے دوبارہ اسی طرح کہا، میں دوبارہ گیا، آپ نے دوبارہ مجھے اسی طرح فرمایا۔ کہتے ہیں میں دوبارہ گیا لیکن مجھے اونٹ نہ ملا، تو میں واپس آ گیا۔ اس پر آپ نے شفقت فرماتے ہوئے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ آپ میرے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم اونٹ کے پاس گئے اور آپ نے اونٹ مجھے پکڑا دیا۔ ان کے سست اونٹ کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ اسی غزوے کی بابت جابر بن عبداللہ بن نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، میرا اونٹ سست ہو گیا اور تھک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا جابر؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میرا اونٹ سست ہو گیا اور وہ تھک گیا اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ آپ اپنی سواری سے اترے، پھر فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر میں پانی کا ایک پیالہ لایا، آپ نے اس میں پھونک ماری اور اس اونٹنی کے سر اور کمر پر چھڑک دیا اور اس کی پیٹھ پر بھی چھڑک دیا۔ پھر فرمایا مجھے عصا دو، سوٹی دو ایک۔ میں نے اپنا عصا دیا، یا اس طرح کہا کہ میں نے بہت سے چھڑی کاٹ کے دی آپ کو۔ بہرحال آپ نے کچھ ضربیں لگائیں اس سے، اس اونٹ کو، اور اپنی چھڑی سے اسے کھینچنے لگے۔ پھر فرمایا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو گیا، اس اونٹ پہ چڑھ گیا۔ میں نے اونٹ کو دیکھا کہ وہ اتنا تیز ہو گیا کہ اب میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے سے روکنے لگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے اور پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا بیوہ سے۔ فرمایا نوجوان کنواری سے کیوں شادی نہیں کی؟ تم نوجوان ہو، وہ تم سے کھیلتے ہو، تم سے کھیلتی۔ میں نے عرض کیا کہ میری بہنیں ہیں، جابر کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی 7 بیٹیاں تھیں جو جابر کی بہنیں تھیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بہنیں میری، اور میں نے سوچا کہ میں کسی ایسی عورت سے شادی کروں جو ان کی دلجوئی کرے اور ان کی کنگھی چوٹی کرے، ان کی پرورش کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم گھر پہنچنے والے ہو، جب پہنچو تو عقل مندی سے احتیاط سے کام لینا، نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 1 اوقیہ چاندی پر خرید لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مدینہ پہنچے اور میں اگلی صبح پہنچا۔ ہم مسجد میں آئے تو میں نے آپ کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ آپ نے فرمایا آپ پہنچے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اپنا اونٹ چھوڑ دو اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ چنانچہ میں اندر گیا اور نماز پڑھی۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا اسے 1 اوقیہ چاندی تول کر دے دو، وہی اونٹ کی قیمت جو رستے میں طے ہوئی تھی۔ حضرت بلال نے تول کر مجھے دے دی اور کچھ زیادہ بھی تھی۔ پھر میں واپس چلا تو آپ نے فرمایا جابر کو میرے پاس بلاؤ۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ واپس کر دیں گے، اور مجھے اس واپسی سے بڑھ کر اور کوئی بات ناپسند نہ تھی۔ آپ نے فرمایا اپنا اونٹ بھی لے لو اور اس کی قیمت بھی اپنے پاس رکھو۔ یعنی حضرت جابر کی توقع کے برعکس میں خیال تھا کہ اونٹ واپس ہو کے شاید قیمت نہ واپس کرنی پڑے، لیکن آپ نے فرمایا قیمت بھی رکھو اور اونٹ بھی رکھو۔ آپ نے اونٹ کی قیمت واپس نہیں لی۔ تھوڑے سے پانی کے بہت زیادہ ہونے کا واقعہ کا ایک ہے ذکر معجزات میں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اسی غزوے کے دوران ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر وضو کے لیے اعلان کر دو۔ میں نے کہا سنو وضو کرو، وضو۔ میں نے لوگوں کو یہ اعلان تو کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے رسول کو عرض کیا کہ قافلے میں پانی کا قطرہ بھی نہیں پایا اس وقت پاس ہمارے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ فلاں بن فلاں انصاری کی طرف جاؤ اور دیکھو کیا اس کی مشق میں کچھ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس طرف گیا
اور اس میں دیکھا تو اس کے مشکلوں میں سے اس کے منہ سے ایک قطرہ تھا، یعنی بہت تھوڑا پانی تھا، اگر میں اسے ڈھیلتا تو اس کی خشک جگہ اسے پی جاتی، اتنا تھا کہ وہ نکلنا ہی مشکل تھا اس میں سے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مشق کے منہ میں نے صرف ایک قطرہ پانی پایا ہے، بہت تھوڑا، اگر میں اسے ڈھیلوں تو اس کا خشک حصہ اسے پی جائے گا۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ کے پاس لایا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کچھ کہنے لگے، دعا کی، مجھے نہیں پتا کیا فرمایا۔ آپ اسے اپنے ہاتھ سے دباتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے مجھے وہ دیا اور فرمایا، جابر ایک بڑا ٹب منگواؤ، تو میں نے اسے آپ کے پاس سامنے رکھ دیا، ٹب لا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹب میں اس طرح ہاتھ اٹھایا اور اس طرح پھیلایا اور اپنی انگلیوں کو شادہ کیا، یعنی کہ یوں ہاتھ پھیلا دیے ٹب میں، پھر اسے ٹب کی تہہ تک رکھ دیا اپنے ہاتھوں کو، پہلے سارے پھیلایا، پھر نیچے تلے تک لے گئے اپنا ہاتھ اور فرمایا، جابر لو اور میرے ہاتھ پر انڈیلو اور بسم اللہ پڑھو، جو بھی قطرے ہیں پانی کے میرے ہاتھ پر انڈیلتے جاؤ۔ میں نے اسے آپ کے ہاتھ پر انڈیلا اور بسم اللہ پڑھ کر میں نے پانی کو دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان پانی چشمے کی طرح جوش مارنے لگا، یہاں تک کہ وہ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا، اے جابر، ہر اس شخص کو پکارو جسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں، لوگ آئے، انہوں نے پانی پیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا کوئی اور ضرورت مند باقی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگن سے اپنا ہاتھ نکالا اور وہ بھرا ہوا تھا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کے معجزات کی بابت حضرت عبدالرحمن مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس درجہ لقاء میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں، جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسل حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی، مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پہنچا ہو، اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے، اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی معجزہ کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا، یعنی در پردہ الہی طاقت کام کر گئی، انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔ اور ایسا ہی دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے، اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا کہ کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی، کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آ گیا۔ اور اسی قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف اس پیالے میں تھا، اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس کا زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار میں موجود تھا۔ اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزاروں بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم پیٹ بھر دیا، اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا، اور بعض اوقات شور آب کنویں میں، یعنی نمکین کنویں کے پانی میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا، اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا، اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے، جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.